اور کس لیے وہی بھیجتا ہے؟ وہی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ڈرائیں بندوں کو یوم الطلاق، طلاق کے دن سے۔ اور یہ طلاق تے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے۔ توئے کے ساتھ طلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس، لیکن یہ طلاق ہے تے کے ساتھ، اس کے معنی ملاقات۔ اس دن سے ڈرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی۔ آئے ہائے، بندے اللہ سے ملیں گے، جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں، ملاقات ہو جائے گی۔ اس دن سے ڈرائیں کہ لوگوں تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے ہیں، تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی، زندگی کا ایک کام ہو گیا، اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے، پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، قرآن کس لیے اترا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہوگی، تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے، اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے، اسی کو بھول گئے تھے۔ یوم ہم بارزون، کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا؟ یوم، جس دن ہم بارزون، وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے۔ یوم، جس دن ہم بارزون، وہ کھل کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے، اکیلے آئیں گے، آمنے سامنے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دائیں بائیں حمایت کرنے والا نہیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی، نہیں چھپے گی، علی اللہ، اللہ کے سامنے، منہم، ان میں سے شیء، کوئی چیز بھی۔ کوئی چیز چھپنے کا مطلب ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا، وہ کہے جی جب عدالت کا وقت آئے گا بلایا جائے گا چلو عدالت میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا، کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ دوسرا کیا؟ آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کیے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں چھپ جائیں، نہیں، یہ دن ہی کیسا ہے، اس کا نام ہے یوم تبلی السرائر، راز اوٹ ہونے کا دن۔ اس کا مطلب یہ الحاق کا، ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن۔ آج نہیں چھپ سکتا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے، چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یوم ہم، جس دن وہ بارزون، سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے، لا یخفا، نہیں چھپے گی، علی اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے، منہم، ان میں سے شیء، کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی، کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں، اور سب موجود ہوں گے۔ تو پھر فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، اس دور کے فرعون بھی، آج کے فرعون بھی، اور قیامت تک فرعون، ہر دور میں فرعون ہوتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لیے فرعون بھی ہوگا اور اس کے لیے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو ہر ایک فرعون بھی موجود ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک عجیب اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہائے ہائے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ لمن، کس کی ہے؟ الیوم، آج، الملک، بادشاہی کس کی ہے بتاؤ؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ خاموش، سب کے گلے خشک ہو جائیں گے، حلق سوکھ گئے۔ کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہی ہے؟ کون بول سکتا ہے آج؟ پھر ساری کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا، للہ الواحد القہار، للہ، ایک اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ آج تنہا اس کی بادشاہی، کہاں کھڑے ہو؟ کدھر ہو تم؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا، ہر آدمی 30 مار خان، کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گاؤں کا مکھیا بنا ہوا، اپنے محلے کا، کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چودھری بنا ہوا، لیڈر بنا ہوا، بادشاہ بنا ہوا۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے جہاں یہی اعلان ہوگا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب بنے تھے شیر مار خان، ہیں شیر خان، ہاں کیا نام ہے؟ کہتا گیدڑ خان۔ کیوں؟ کہا پھنس چکا ہوں، اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان۔
میرے جاننے کی بات ہے، میرے سامنے پوچھا کیا نام؟ کہا گیدڑ خان۔ کہا نہیں، تیرا نام تو کاغذوں میں شیر خان ہے۔ کہا وہ دور چلا گیا، اب نہیں رہا میں شیر خان۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ، اللہ کی ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو سب پر غالب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا وہ اللہ فیصلہ کرے گا، کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ الیوم، آج، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ اور یہ بھی کب ہیں؟ وہ تفصیل حدیث میں دیکھے نا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سب کے سب زندہ ہوئے، اعلان ہوا ہلم الی عدالت ربکم الی قضاء ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ سب دوڑے، رب کی عدالت میں پیش ہو گئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا؟ کہا نہیں، لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے۔ یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن 50,000 سال کا، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں 1000 سال کا، مطلب کسی کو لگے گا 50,000 سال کا اور کسی کو 1,000 سال کا۔ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہ اے خدا تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے، مگر ایک مرتبہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے؟ ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا۔ موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے موت آئے مر جاؤں، جان چھوٹے، اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے۔ پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا۔ اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ؟ جیسے میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں، سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے، اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہاں سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی خطا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر پچھلی ہے تو وہ بھی معاف، اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف، اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا؟ ہاں اگر آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ہے ہی معاف، تاکہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے، ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پہلے کہہ دیا گیا معاف، فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا، اللہ میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا، اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک، تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب سر اٹھا، اشفع تشفع، اب تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا، کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب حساب کتاب شروع ہوا۔ قرآن کبھی اس طرح بیان کرتا، ہم کو لگتا ہے بس ادھر مرے ادھر قبر میں گئے، 2-4 دن کے بعد محشر لگا، اس کے بعد حساب کتاب ہوا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں، اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلان الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، بما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ اور دوسرا اعلان لا ظلم اليوم، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ، محشر کا ایک زمانہ، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے، تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے، ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے۔ تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے، میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا۔ اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں، وقت کتنا رہتا ہے؟ کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے،
آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے، اس لیے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے، انذرہم، اے میرے حبیب ڈرائیے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے، سر پر آ پہنچی ہے، کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ ایک نے آ کر پوچھا آپ سے، صحابہ میں سے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو نے قیامت کی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں۔ فرمایا تیرے لیے کافی ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے، کس نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آگاہ کیجئے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے۔ کسی کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے؟ جب 100ویں سال کے بوڑھے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں۔ اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے، اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن، اس کے بعد آئے گا کل۔ اذ القلوب لدى الحناجر، کون ہے قیامت کا دن؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس پہنچ جائیں گے، دل، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اردو کا محاورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے منہ کو آنے کو ہیں، اس قدر آدمی ڈر رہا ہے، غم زدہ ہے، لگے گا کہ دل پھٹے گا اور منہ کے راستے باہر آ جائے گا، اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا؟ وہ حنجرے تک پہنچ جائیں گے، یہ گول ہڈی یہاں تک، حنجرہ، حناجر اسی کی جمع۔ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس، حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اردو محاورے میں کہیے کلیجے منہ کو آئیں گے، کاظمین، اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، اب کیا ہوگا؟ اب ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے، کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی نہیں، ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست۔ ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا ابلتا ہوا پانی، اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ جو دوست جس کے نا غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی کوئی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست، ولا شفیع، اور نہیں ہے کوئی سفارشی یطاع، جس کی بات کو مانا جائے، کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے، ظالموں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا